میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2019 اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو چکا ہے اور 2020 کا آغاز ہو چکا ہے۔ 2020 کے آغاز پہ ہم نے چند سینئر صحافیوں سے یہ سوال کیا کہ پاکستان میں 2019 سیاسی لحاظ سے کیسا تھا اور 2020 میں سیاسی لحاظ سے کیا توقعات اور امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ اس سوال کا جواب دینے والوں میں ہمارے ساتھ شامل تھیں جناب محترمہ رابعہ رحمان صاحبہ، جو کالم نگار ہیں، روزنامہ نوائے وقت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اسی سوال کا جواب ہمیں سید اون شیرازی صاحب نے دیا، جو اس وقت سچ ٹی وی کے اسلام آباد سے بیورو چیف ہیں۔ مزید اس سوال کا ہمیں جواب جناب فاروق شہباز وڑائچ صاحب نے دیا، جو اس وقت پاکستان فیڈرل یونین آف کالمنسٹ کے چیئرمین ہیں۔ اسی سوال کا جواب فواد رضا صاحب نے دیا، جو ویب ایڈیٹر بول نیوز ہیں۔ اور آخر میں ہمیں اس کا جواب اسد صاحب نے دیا، اسد محمود صاحب نے، جو اس وقت سیکرٹری جنرل پاکستان فیڈرل یونین آف کالمنسٹ اسلام آباد چیپٹر ہیں۔ اس حوالے سے تمام سینئر صحافیوں نے ہمیں کیا جواب دیا، آئیے ہم وہ ان کے جوابات سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال بڑا خوبصورت ہے اور بالکل موقع کی مناسبت سے بھی ہے، کیونکہ 2020 میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور 2019 اور 18 کا ہم ایک تقابلی جائزہ اگر سیاست کا لیں اس حوالے سے، تو جو 2018 کی سیاست چل رہی تھی وہی 2019 میں بھی ہمیں نظر آئی۔ اور اب جب ہم 2020 میں داخل ہوئے ہیں تو حکومت کے اوپر، جو ابھی نئی حکومت آئی، اس پر عوام نے بڑا جو ہے وہ بھروسہ کیا اور ان کے وعدوں اور ان کے دعووں کے اوپر انہوں نے ان کو ایک موقع دیا کہ وہ آئیں اور آ کر جو ایک تبدیلی کا دعویٰ تھا اس کے اوپر کام کریں۔ تو شاید عوام کے لیے بھی کوئی ریلیف ان کو نظر آ رہا تھا، اپنے خیالوں میں نظر آ رہا تھا، اپنی سوچوں میں۔ اور وہ ظاہر ہے کہ پچھلے وہ تمام جتنے بھی مسائل ہوئے ان سے وہ گھبرا گئے تھے، اور ایک پوری قوم جو تھی وہ ایک عدم برداشت کا شکار ہو چکی ہوئی تھی، اور بڑے ہی افراتفری کا عالم جو تھا وہ ہر طرف ہمیں نظر آتا تھا، بڑی بے چینی اور انتشار کی سی کیفیت تھی۔ اور اسی کو لے کر جب یہ آگے آئے ہیں ابھی ہم، تو مگر شومی قسمت سے جو حکومت پر ایک بھروسہ کیا گیا تھا اور ان کے جو دعوے تھے وہ ہمیں صرف دعوے ہی نظر آئے۔ اور اب ایک عام آدمی بھی جو اگر ریڑھی پر بھی کھڑا ہوتا ہے یا کسی چھوٹی سی دکان پر بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی کافی افسوس ملتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ابھی ہم حکومت کو ٹائم نہ دیں، حکومت کو کام کرنے کا ٹائم دینا چاہیے۔ جو بھی آتی ہے، اقتدار میں آتی ہے، تو ظاہر ہے ان کو کچھ سٹیپ پیچھے لینے پڑتے ہیں، کچھ سٹیپ ان کو آگے لینے پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے اس حکومت کا بھی جو یہی اقدامات ہیں۔ لیکن جو اس میں سب سے بڑا ڈرا بیک ہمیں نظر آتا ہے نا ناظرین، وہ یہ ہے کہ ان کے آپس میں، جو اپوزیشن اور حکومت کے آپس میں ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے کہ حکومت کو، موجودہ حکومت کو، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اس میں ایک بہت بڑا خلا ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری جمہوری سیاست ہے اور اس جمہوری سیاست کی جو بنیاد ہوتی ہے آپس میں مل کر چلنا، باہمی مشاورت کے ساتھ کام کرنا، اور بہت سارے معاملات جو ہمارے پیچھے بھی رہے ہیں اور جو اب بھی چل رہے ہیں، جو ہمیں آگے بھی اگر ہم اس کو فورسی کریں تو بہت ساری پیشن گوئیاں جو ہمارے سامنے آتی ہیں اور جو ہمیں نظر آتا ہے، جو پوری عوام کو نظر آ رہا ہے وہ مسائل، وہ ابھی جو کہ تو اسی طرح سے صرف اس لیے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان آپس میں کوئی گفتگو نہیں ہوتی، ان کے آپس میں بیٹھ کے مشاورت نہیں ہوتی، اور نہ جانے کیا بات ہے کہ اپوزیشن کو یا تو قبول نہیں کیا جا رہا یا پھر جو ہے حکومت کسی بات سے ڈرتی ہے۔ اور لیکن جو بھی ابھی آپ دیکھیں پیچھے کے آئین سازی جو ہے وہ ایک کسی بھی حکومت کا، کسی بھی سیاست کا، کسی بھی جمہوریت کا جو ہے وہ ایک بنیادی، ایک بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے آئین سازی کرنا، اور ابھی تک آئین سازی بھی نہیں ہو پا رہی، جو پیچھے ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک ہے جو اپوزیشن اور موجودہ حکومت کے درمیان ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جی 2019 کی بات کریں تو 2019 پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑا یاد رکھا جانے والا سال ہوگا، کیونکہ اس سال میں ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے کہ جو وعدے کر کے آئی تھی اس ایک سال میں کوئی اس طرح کا کام نہیں ہوا۔ دوسرا، مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی جتنی بڑی ہے، پٹرول کی قیمت اور خاص کر کے ڈالر جتنا اوپر گیا ہے، پھر جتنے زیادہ قرض لیے گئے ہیں وہ معاملہ ایک طرف، دوسری جانب کچھ دھرنے شرنے بھی ہوئے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ جو سیاسی پاکستان کی 2019 کی تاریخ کی بات کریں تو وہ آرمی چیف کا فیصلہ ہے، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جی آرمی چیف کی کوئی مدت ملازمت ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے 2019 کا سال جو ہے حکومت کے لیے مشکل رہا ہے، کیونکہ ان ایکسپیرینس حکومت کے لوگ تھے۔ اور پھر 2019 میں ہی جو ایک ٹک ٹاک گرل ہے وہ سامنے آئی اور اس نے بھی
حکومت کے لیے اور ख़ास کر کے शेख रशीद जैसे घाघ सियासतदान के लिए मसाइल पैदा किए, जो अब इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो मौसूफ काबे में पता नहीं क्या क्या दुआएं कर रहे हैं. उनका ख्याल होगा कि हरीम शाह का मोबाइल पानी में गिर जाए. उनका नहीं बल्कि बहुत सारे वज़रा का ख्याल होगा. तो 2019 इस हवाले से हुकूमत का लोगों के इन एक्सपीरियंस और जो एक्सपीरियंस भी थे यानी शेख रशीद टाइप वो मामला जो है वो ख़राबी की जानब गया. अब 2020 की बात करें, 2020 जो है लग जू रहा है कि इन हाउस तब्दीली 3 माह हमारे जो ज़राए बता रहे हैं खान साहब को मार्च अप्रैल तक दिए गए हैं. क्या बेहतरी ले आए? अगर खान साहब नहीं ले आते तो फिर जो मामला है वो हुकूमत के लिए मुश्किल होगा. तो ये हुकूमत के लिए इंतहाई मुश्किल साल है और इसमें जो है इत्तेहादी भी आते जाते रहेंगे और इस हवाले से हुकूमत को मसाइल होंगे. तो 2020 जो है 19 से ज़्यादा पाकिस्तान में सियासी हवाले से अदम इस्तेहकाम का साल होगा. 2019 हर तरह से मुख्तलिफ साल था, लेकिन सियासत को देखें और पाकिस्तानी सियासत को देखें, मद्देनज़र रखें तो ऐसा लगता है कि जितना भूचाल इस साल में आया शायद ही किसी साल में आया हो. मसलन पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मसला अदालत तक गया और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हमें पता चला कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का कोई भी तरीक़ाकार किसी भी जगह पर मौजूद नहीं है. इसी तरह 70 साल तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि एक डिक्टेटर जिसने आइन तोड़ा उसको अदालत की जानिब से सज़ा सुनाई गई. इससे पहले इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती. इसी तरह पाकिस्तान में चूँकि नई हुकूमत मौजूद थी, नई हुकूमत के होते हुए काबीना में तब्दीलियाँ हुई, वज़रा चेंज हुए, कभी वज़ीर इत्तलात चेंज हुए, कभी सूबे में चेंज हुई, कभी वफाकी काबीना में तब्दीलियाँ हुई. मसलन असद उमर ब्रेन कहा जाता था कि ये हैं ब्रेन उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको तब्दील कर दिया गया. इसी तरह सूबे के अंदर 3 मरतबा कैबिनेट चेंज हुई और जिन वज़रा को चेंज किया गया था बाद में उन्हीं वज़रा को दोबारा से उसी मनसब पर बैठा दिया गया. अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी सियासत के लिए मुख्तलिफ इस तरह से थे कि चाहे मरीम नवाज शरीफ 2019 में उभर कर सामने आई हैं. 2019 ही वो साल है जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो निखर कर सामने आए हैं और ऐसा लगता है कि अगला जो आने वाला साल है 2020, इसमें जो क़यादतें हैं वो मुख्तलिफ होंगी जो अभी से आपको नज़र आना शुरू हो गई हैं. मसलन बहुत सी जगहों पे जिस तरह आप ANP की मिसाल भी ले सकते हैं, वहाँ पे असफर यारवली साहब के बेटे हैं वो आगे आ गए हैं और अगले आने वाले साल में मेरे ख्याल वो पूरी तरह से क़यादत टेकअप कर लेंगे. इसी तरह बिलावल फुल फ्लैश देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को. मरीम नवाज शरीफ इस बहरान के बाद सामने आएंगी और पार्टी को लीड करेंगी और अब लगता है कि 2020 में जो हुकूमत के लिए ये कठिन साल है और इसके जो हुकूमत के मसाइब हैं उसमें इजाफा होगा, क्योंकि अभी तक दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आ रहे कि महंगाई कम होगी और बाकी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर वापस आती नज़र नहीं आ रही. अस्सलाम वालेकुम. साल 2019 अपनी तमाम तर हंगामा खेजियों के साथ बिलाखिर इख्तिताम पजीर हो चुका है. सियासी मैदान में, बिलखुसूस पाकिस्तान के सियासी मैदान में ये साल इंतहाई बेचैनी और इज़्तिराब का साल रहा. इस दौरान हमने हुकूमत को इंतहाई प्रेशर में देखा. बज़ाहिर हुकूमत जो ख़ुद कह रही थी कि हम कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं, हमने देखा कि नवाज़ शरीफ को उन्हें बिलाखिर बाहर भेजना पड़ा. एक कामयाबी उन्हें ये मिली कि मरीम नवाज़ फ़िलहाल खामोश है ट्विटर के महाज पर और जैसे ही उनके भी बाहर जाने का कोई मामला सेटल डाउन होगा तो उनका ट्विटर दोबारा मुतहरक हो जाएगा. दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने अपने कार्ड्स इंतहाई स्मार्टली खेले. जरदारी साहब को गिरफ़्तार किया गया लेकिन उसके बाद उन्हें भी रिहा करना पड़ा. बिलावल पूरे टाइम एग्रेसिव बयानात देते रहे और सिंध कार्ड खेलते रहे. देखिए, हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत का तजिया जो है ना वो इंतहाई मुश्किल काम है. हम इसको यकसर रद्द इसलिए नहीं कर सकते कि इस मुल्क के नौजवानों की बहुत सी उम्मीदें इस पार्टी से वाबस्ता है. ये वो नौजवान हैं जो 2010, 11, 12 के अरसे में सियासी शऊर को पहुँचे तो उन्होंने पीपल्स पार्टी का मुश्किल तरीन दौर देखा और उसके बाद नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट देखी. इन्होंने उससे पहले का अरसा इतने गौर से या इतने होशो हवास में ऑब्ज़र्व नहीं किया. तो उनके लिए ये 2 पार्टी सिस्टम एक कर्ज की हैसियत रखता है और किसी तौर
بہرحال وہ نوجوان اپنی جگہ صحیح ہیں. تو اگر تحریک انصاف بھی اپنے مقصد میں ناکام ہوتی ہے جو وہ کیمپین کر کے آئی ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نوجوانوں کی امیدیں کہاں جاتی ہیں. بہرحال مجموعی طور پہ یہ سال سیاسی گہما گہمیوں کا سال رہا. ایک عجیب اتھل پتھل ملک پہ لگی رہی. جو پارلیمنٹ کی کرنے کا کام تھا یعنی کہ قانون سازی وہ نہیں ہو سکی اس سال. کل ملا کے مجموعی طور پہ 10 کوئی ایک جو ہے قوانین ہماری پارلیمنٹ نے منظور کیے ہیں جو کہ ایک انتہائی کم تعداد ہے. پارلیمنٹ کو اس سے کہیں زیادہ قوانین منظور کرنے ہوتے ہیں وہ کہ اس کا کوئی فکس کرائٹیریا نہیں ہے. اور 2020 یقیناً تحریک انصاف کے لیے ایک انتہائی مشکل ثابت ہوگا. سال کے آغاز پر ہی قوم کو جو ہے وہ مہنگائی کا تحفہ دیا گیا ہے تو شگون اچھے نہیں ہیں. اگر بجٹ تک معاملات یہ گورنمنٹ خیریت سے نکالتی ہے تو شاید سال پورا کرے گی. ورنہ جس طرح سے ایک عجیب ڈرامہ ملک میں لگا ہوا ہے, ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ چل رہا ہے, کچھ غیر اخلاقی سی چیزیں چل رہی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ملک کو وہاں لے کے جا رہی ہیں جہاں تحریک انصاف کی حکومت آئین کے آرٹیکل 62-63 کے تحت برطرف کر دی جائے گی. جی السلام علیکم، میرا نام ہے ارشد محمود اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خداوند کریم سے آپ کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں کہ رب کائنات نئے سال میں آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. سال 2019 کی اگر ہم بات کریں تو سیاسی حوالے سے ایک مشکل ترین سال رہا ہے کیونکہ اپوزیشن کو بھی کڑے احتساب کا سامنا کرنا پڑا ہے اور تمام بڑے سیاسی اپوزیشن رہنماؤں کو گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور تحریک انصاف نے جو احتساب کا عمل متعارف کروایا تھا اور نیب کے ادارے کو بڑا متحرک کیا تھا تو نیب نے بڑے بڑے پروجیکٹ دیے جو کہ ایک سیاسی حوالے سے اچھی بات ہے کہ احتساب سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. دو نہیں ایک پاکستان کے نعرے کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک انصاف نے یہ عمل دہرایا جو کہ ایک اچھی بات ہے. لیکن اس سے حاصل وصول کیا ہوا یہ ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آیا کہ حاصل وصول اس کا کیا رہا ہے. اگر ہم یہاں پہ یہ محاورہ بھی ساتھ میں ایڈجسٹ کر دیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا باران ہے تو یہ بھی میرے خیال سے کافی حد تک درست ہے. برکیف یہ ایک لمبی بات ہے تحریک انصاف کے لیے کیونکہ ابھی تحریک انصاف تجربہ گاہ سے باہر نہیں نکلی. اب تحریک انصاف کو تجربہ گاہ سے باہر نکل کے عام آدمی کا بھی سوچنا چاہیے کہ عام آدمی کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, کہ روزمرہ جو خوردنوش کی اشیاء ہیں ان میں کتنے بڑے پیمانے پہ یعنی کہ مہنگائی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے عام آدمی کو ریلیف دینا چاہیے کیونکہ سیاسی سماجی عوامی حلقوں کی جانب سے تحریک انصاف کو گزشتہ سال کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کہ ان فیوچر تحریک انصاف کی کارکردگی پہ بھی سوال نشان ہے اور رہے گا. اگر انہوں نے تاریخ سے کچھ نہ سیکھا, اپنے تجربات سے کچھ نہ سیکھا تو نئے سال میں جو ہے ان کو اپنے تجربوں سے کچھ سیکھنا چاہیے. اگر ہم گزشتہ سال میں افواج پاکستان کا ذکر نہ کریں تو یہ سراسر زیادتی ہوگی کہ جس طرح ہماری مسلح افواج نے سال 2019 میں سینہ سپر ہو کے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور دشمن کو ناخن چنے چبوائے. تو مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کریں گے اور رب کے نام سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہماری افواج پاکستان کو سلامت رکھے اور مزید مضبوط بنائے اور ہمارے ملک کو خوشحال رکھے اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. جی ناظرین, آپ نے ان سینئر صحافیوں کے جوابات سنے. ان جوابات کو سن کے ہم ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ 2019 یقینی طور پر پاکستان کے لیے سیاسی طور پہ انتہائی مشکل سال رہا. بہت سے مشکل معاملات درپیش آئے لیکن ہم پھر بھی امید رکھ سکتے ہیں کہ 2020 میں معاملات سلجھنے کی طرف جائیں گے اور سیاسی طور پہ پاکستان مضبوط ہوگا اور ادارے مضبوط ہوں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میرا اگر یہ ویڈیو بلاگ اگر آپ کو پسند آئے اس کو لائک کیجئے, رائے دیجئے اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.